بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ واقعات ایسے ہوتے جو لوگوں کے سامنے نہیں آتے اور میڈیا والے بھی کسی نہ کسی وجہ سے ان کو چھپا دیتے. کسی نہ کسی کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے، آپ لوگوں کے الزامات ہیں اور الزامات کسی حد تک درست بھی ہیں، بٹ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پردہ اسکرین سے پیچھے ہوتی ہیں اور وہ آپ تک پہنچانا میں کم از کم اپنا فرض سمجھتا ہوں. ایک ایسی شخصیت جس سے لوگ بہت انسیکیور ہو جاتے ہیں، بڑے اصولوں کی سیاست کی ساری زندگی، کبھی کمپرومائز نہیں کیا اصولوں پہ، اور اگر منسٹری آ بھی جائے، پلیٹ پہ رکھ کے دے بھی دی جائے، تو اگر دل نہیں مانا تو اس کو چھوڑ بھی دیا. سو مچ سو کہ اگر بلایا جائے فون کر کے کہ جناب آپ کا اوتھ ہے، آپ آ جائیں، تو یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ جی میں تو گاؤں میں، میرا پہنچنا ذرا مشکل ہو جائے گا. جب آصف زرداری صاحب نے ابھی ریسنٹلی نام سامنے رکھا ہے اس شخصیت کا، تو ان کے اپنے ہی اتنے انسیکیور ہو گئے کہ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، گڑبڑ ہو جائے گی بڑی. کبھی کوشش نہیں کی کہ پرائم منسٹر بن جائے یا وزارت مل جائے، لیکن لوگ خود عزت کرتے ہیں. جہاں پہ انسیکیورٹیز بھی ہیں وہاں پہ لوگ عزت بھی کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں. ایک ایسا پالیٹیشین جو 24/7 ہر وقت خود فون اٹھاتا ہے، لوگوں کے کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ان کے کام ہو جائے، اور پھر کال بیک بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فلاں شخص کو جا کے مل لیں میرے ریفرنس سے، میں نے اس کو کہہ دیا ہے. جیسے حلقے میں ہوتے ہیں لوگ، ان کی آسیں بندھی ہوتی ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ، تو اس پالیٹیشین کے ساتھ بھی لوگوں کی آسیں بندھی ہوتی ہیں. لیکن یہ پالیٹیشین خود فون اٹھائے گا، کوئی پی اے نہیں ہوتا ساتھ، اور خود فون اٹھائے گا، خود بات سنے گا، اور جس کو کہنا ہوگا، جس سے کام کروانا ہوگا اس کو کہے گا بھی، اور پھر جس شخص کا کام ہوگا اس کو بولے گا کہ جی فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ. بہت کم لوگ ہیں ایسے. یہی تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4-4.5 سال میں خاص طور پہ کہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں حلقے کے اس پالیٹیشین کے پیچھے، لیکن وہ مل بھی نہیں سکتا. مشرف کے دور میں بڑا کچھ لے سکتے تھے مشرف سے، لیکن ایسا نہیں ہوا. کبھی کچھ مانگا نہیں مشرف سے. ابھی جو ریسنٹلی سب کچھ چیزیں پردہ اسکرین کے پیچھے ہوئی وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. یہ راجہ رینٹل صاحب کے آنے سے پہلے ایک شخصیت ایسی تھی جس کا نام خود رکھا گیا سامنے آصف علی زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے، کیو لیگ والوں کے سامنے، کیو لیگ کی شخصیت. لیکن کیو لیگ کے لوگ چودھری گجرات کے جو ہیں وہ انسیکیور ہو گئے ان سے. ریاض حسین پیرزادہ صاحب MNA ہے جی، بہت بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے. مہربانی رانا میں کچھ باتیں غلط تو نہیں کر گیا آپ سے؟ نہیں. تو تھوڑا سا یہ تو بتائیں، پرائم منسٹر کے لیے آپ کا نام لیا گیا، انسیکیور کیوں ہو گئے چودھری گجرات کے آپ سے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے، لیکن انسیکیورٹیز ہمیشہ ان لیڈرز کو گھیرے رکھتی ہیں جو سازشوں کے ذریعے اور اپنی زبان کی پاسداری نہ کرتے ہوئے اور اپنے اوپر اعتماد جن کو نہیں ہوتا، جن کو اپنے اوپر اپنے گریبان میں یا کیا کہتے ہیں کہ ایک جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے کہ خود احتسابی، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ذرا بے حس ہو جاتے ہیں اور وہ سوائے خدا کی ذات کو بھول جاتے ہیں اور وہ صرف اپنے
अल्फाज को और अपने आप को समझते हैं कि वो शायद दुनिया को समझने में लोग उनको नहीं समझ सकते और वो अकले कुल हैं, और वो इस किस्म के चालाकियों से जब ऊपर चले भी जाएं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि अवाम जो है वो उनके साथ होती है, या क्योंकि इस मुल्क में सियासत जो है वो हमारे जैसे जो हलकों के लोग होते हैं, जिनके अपने हलके हैं, जहाँ पे लोग मेरे नज़रियात को नहीं चाहते, गरीब लोगों का मैं नुमाइंदा हूँ, वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको हमने सिक्योर करना होता है। तो हमारी मजबूरियों से ये सियासतदान फ़ायदा उठाते हैं और ये ऊपर एक ख़ास हलकों में घूमकर ये अपनी सीटें सिक्योर करते हैं और फिर उन देहाती पॉलिटिशियंस को सबजुगेट करते हैं अपनी उस पावर से जो इन्होंने साजिशों के जरिए बैकडोर से ली होती है। तो एक ऐसा नुमाइंदा जो अवाम के वोट से आता है, जिसको अवाम चुन लेते हैं, जिनको फिर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, हालांकि अगर लोगों ने चुनना है तो फिर लोगों की चॉइस को मोतबर समझा जाए और उन लोगों की इज्जत की जाए जो बहुत बड़े बड़े साजिशों से निकलकर अगेंस्ट ऑल ऑड्स जिनको कहते हैं, अगर इलेक्शन जीत के आ भी जाएं तो उनको सबजुगेट करते हुए और अपनी इनसिक्योरिटीज जो उनके अंदर होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए वो फिर मुख्तलिफ इल्जामात उन्हीं लोगों पर देते हैं। लेकिन अवाम की राय जो है वो आखिर जहाँ जमहूरियत है, आप देखें कि फूलन देवी जब इलेक्ट हो गई थी, शी बिकेम ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और फिर उसको किसी ने उसके किसी और खिताब से नहीं पुकारा और उसने अपना टेन्योर पूरा किया। तो जहां अवाम की राय अगर आपने लेनी है तो फिर और किसी राय को आपको कबूल नहीं करना चाहिए। तो यही एक तरीका है, और मैं समझता हूं कि हमारे लीडरान में जो इस वक्त बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, कि एक भी मैं सिंगल आउट नहीं कर सकता जिसके बारे में ये कहा जाए कि अगर लोगों को कहा जाए कि ये इस आदमी की शख्सियत पे आपको एतमाद है तो शायद 1800 उस पर चीज़ें निकाल ली जाती हैं। और माशरे के अंदर जिस किस्म का सोसाइटी पाकिस्तान में डेवलप हुई और जिस तरह इनसिक्योर कर दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आज़ादी सलब कर ली जिस तरह, तो एक लिहाज से ये भी एक एहतजाज है कि हमारे जैसे लोगों की वो आज़ादी भी सलब हो चुकी है और इस आज़ादी को ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इनसिक्योर किया है क्योंकि वो जवाबदेह नहीं है, और इस मुल्क को भी शायद इनसिक्योर कर दिया है उन्होंने, और लोगों की सोचों को भी अपनी सोचों के साथ मिलाने के लिए वो अपनी एक ख़ास तरीके से इंटरनेशनल गेम का जो हिस्सा है और जो गेम लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी वो कारगर साबित हो रहे हैं। और ये आपको पता है, आप इस फील्ड में हैं, आप ऑनरेबल आदमी हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने मेरिट पे अपना आया हो और प्रोग्राम पाकिस्तान में करता हो, बाहर से बैठ के ना करता हो, और बाहर की उनके अंदर कोई ऐसी फीड ना होती हो और मुख्तलिफ चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते। तो ये सारे फील्ड में ऐसे ही है, और बदकिस्मती हमारे हम भी उसी चीज़ का शिकार हैं कि शायद जैसे आप बाहर बैठ के प्रोग्राम नहीं करते और किसी की लाइन टो नहीं करते, और इसी तरह हम आवाम की लाइन टो करते हैं, और क्योंकि लोग मेरे करैक्टर को वोट देते हैं, मेरी और किसी चीज़ को नहीं देखते, और गरीब लोग मुझे बनाते हैं क्योंकि मैं एक सफ़ेद पोश आदमी, पगड़ी पहनने वाला, चादर पहनने वाले एक आम आदमी का बेटा हूँ, और सिर्फ अपने करैक्टर की बुनियाद पर, और लोगों का मुझे खुशी है कि एक गरीब आदमी का मैंने एतमाद हासिल किया है। और मुझे शायद ये मेरी गलतफहमी हो या खुशफहमी हो, लेकिन मुझे यकीन है कि इलेक्शन आज भी हो जाए और अगर मैं आज़ाद भी खड़ा हो जाऊं तो चाहे जीतूं मैं एक वोट से जीत मैं जाऊंगा। तो ऐसे फिर हम इसीलिए शिकार हो जाते हैं इन बड़े लीडरों का कि जो समझते हैं कि ये हमारे हाशिया बरदार बन के रहें और हमारी तारीफों का और टीवी पे जाकर हाशिया बरदारी और तारीफें करें, वो शायद हम कर नहीं सकते, इसलिए लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है और वो लीडरशिप हमेशा नाकाम रहती है। अभी कोई गिला शिकवा है आपको कि ज़्यादा साहब? नहीं, मुझे गुजरात के चौधरियों से कि जनाब जब किसी के साथ आदमी रह जाए तो वो बुरा लगता है कि उनके ना होते हुए अगर गिला शिकवा कोई हुआ कभी तो उनके मुंह पे कर लेंगे। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी अखलाकी जुर्रत दी है कि मैं किसी को मुंह पे भी कह सकता हूँ, और इस तरह कैमरे के सामने बैठ के इल्ज़ामात अगर किए जाएं तो मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात भी आ सकते हैं।
تو اسی لیے وہ یہ ہے نا کہ آپ خوشحال تو وہ ہے جو ہر حال میں خوش ہے، تو ہم تو ان لوگوں میں ہیں جو ہر حال میں خوش ہیں، اور کیوں کسی کا گلہ کریں اور غیبت کریں۔ افسوس تو نہیں ہوا آپ کو کہ آپ وزیر اعظم بن سکتے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ کرسیاں جو ہیں یہ اتنی کوئی عزت والی بھی نہیں ہوتی، انہی کرسیوں سے آل رسول ذبح ہوئی ہے، اور یہ کرسیاں انسان کو بہت دور لے جاتی ہیں اپنے منصب کے گھمنڈ میں، آپ کو مذہب سے دور لے جاتی ہیں، آپ کو اپنے کردار سے دور لے جاتی ہیں، آپ بعض اوقات اپنی اولاد کے نیچے دب جاتے ہیں، اولاد آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے، آپ وہ انصاف نہیں دے سکتے جو شاید آپ کو عوام آپ کو چاہتی ہو۔ تو آپ ان کرسیوں پہ آنے والے لوگ جو دنیا داری میں الجھ جاتے ہیں، وہ پھر اپنی ذات اور اپنے خاندان کے باہر نہیں سوچتے۔ تو یہ عہدے ایسے ہیں کہ یہ عوام کے لیے ہوتے ہیں، اس میں آپ کا اپنا بیٹا نہیں ہوتا، اپنی اولاد نہیں ہوتی، ایک قوم کو آپ لیڈ کرتے ہیں، اور ان کو ہی اپنی اولاد سمجھ کے اگر آپ لیڈ کریں تو پھر عدل اور انصاف کے وہ تقاضے پورے ہوں گے جو حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ معاشرہ عدل اور انصاف پہ چلتا ہے۔ تو بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں فی الحال ایک پرائم منسٹر جنیجو کے سوا کوئی مثال ہم نہیں دے سکتے کہ جس آدمی نے اپنی ذات کو قوم کے سے زیادہ مقدس یا معتبر سمجھا ہو، اور قوم کے ساتھ چلنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور انسان، مجھے ان کرسیوں سے اس لیے بھی لگاؤ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے آدمی بہت غلطی کرتا ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے بھی ہٹ جائیں اور خوشامد کے اس اشتہار میں آ جائیں تو وہ کہتے ہیں ہٹلر جو تھا وہ خوشامد پسند نہیں تھا، لیکن کسی آدمی نے اسے کہا کہ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ خوشامد پسند نہیں ہیں، اور اسی خوشامد میں وہ آ گیا۔ تو انسانی کمزوریاں ہیں، خوشامد، چغل خور کو سننا، بزدل کے مشورے لینے، لالچ پہ اپنے آپ کو جھکا دینا، تو یہ چیزیں اس کرسی کے ساتھ بہت بڑی گندگی ہوتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ اپنے آپ اعتماد رکھیں اور اپنے آپ کو خود احتسابی میں رکھیں، تو پھر اس کے لیے کوئی آپ کو غرض نہیں ہوتی، اور اگر آپ اس کے گرد گھومنا شروع ہو جائیں تو یہ پھر آپ کو نچانا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ میں پھر دوبارہ آپ کو تنگ کروں تھوڑا سا۔ کریں۔ ریاض حسین پیرزادہ صاحب MNA حاصل پور سے، سرائکی بیلٹ میں بہت بڑا نام، وزیر اعظم بن سکتے تھے اگر ان کی پارٹی آپ کے نام پہ مان جاتی، یعنی کہ کیو لیگ والے، کیو لیگ کی صدارت، کیو لیگ کے عہدیداران جو مین عہدیداران ہیں چودھریز گجرات کے، اگر مان جاتے آپ کے نام پہ، تو ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی جو بھی اسپین آپ کو ملتا، فار دا لٹل اسپین، فار دا شارٹ اسپین، جو بھی آپ کو ملتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک تلوار بھی لٹک رہی ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے خط لکھنا ہے سوئس اتھارٹیز کو، تو اس چھوٹے سے عرصے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈفرینس یہاں پہ لا سکتے تھے؟ کیوں نہیں؟ آدمی گائیڈنس اگر لے قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے، ائمہ معصومین سے، تو قرآن میں تو ایک سیدھا پیغام دے دیا سورۃ رحمان میں کہ میں نے ترازو قائم کر دیا، اور عدل کرو احسان کے ساتھ۔ دنیا میں کہیں نہیں لکھا کہ عدل ظلم کے ساتھ کرو۔ یہ ایک چیز پیغام میں ہمیشہ دینا بھی چاہتا ہوں لوگوں کو کہ عدل احسان کے ساتھ ہوتی ہے، عدل ظلم کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے جب ترازو قائم ہو گیا ہے تو آپ جب اپنے آپ کو اس ترازو کے تابع رکھیں گے اور اس کی ذات پاک کے نیچے کام کریں گے اور اس کی مخلوق کو اپنے سے بالا تر سمجھیں گے تو چاہے 15 دن بھی کیوں نہ ہو، ایک فرق ضرور پڑ جاتا ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دوں کہ وہ آپ نے دیکھا کہ یہاں تو رواج ہے ویسے بھی کہ شخصیات کے پیچھے کیا کیا نہیں ہوتا، لوگ خوشامد کے پیچھے کیا کیا نہیں کرتے۔ ایک دن ضیاء الحق صاحب سائیکل پہ چڑھے تھے تو سارا جہان سائیکل پہ چڑھ گیا، اور ایک دوائی بتائی تھی اچھی صحت کی مرارجی دیسائی نے، تو سب نے وہ پینی شروع کر دی۔ تو یہ کہنا کہ جی فرق کوئی نہیں ڈال سکتا، اس سے میں ایگری نہیں کرتا۔ فرق پڑ سکتا ہے، چاہے 15 دنوں میں پڑے، دنیا اسٹریم لائن ہو جاتی ہے آپ کے کردار کے ساتھ۔ اگر آپ گندگی کرتے ہیں اور یہ کوشش کریں کہ آپ کا والد سگریٹ پیتا ہے اور اپنی اولاد کو اگر روکنا چاہے تو وہ نہیں روک سکتا۔ پہلے اپنا عمل ٹھیک کرے گا تو اولاد اس پہ چلے گی۔ اگر والد جو حرکتیں کرے گا اولاد سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ یہ نہیں کریں گے تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔
تو اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے گورننس. اس کے لیے آپ کو اندر کا اپنا کریکٹر جو ہے اس پہ اعتماد ہونا چاہیے, اور گائیڈنس جو ہے جس چیز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ اگر آپ کے سامنے ہو تو پھر سلمان فارسی نے کیا کیا تھا, مطلب ان کی مثالیں مشہور ہیں ان کی گورننس کی, جو ان کی گورننس جو تھی وہ ایک چٹائی پہ بیٹھ کے ہوتی تھی. پروٹوکول سے گورننس نہیں ہوتی کہ آپ 25 گاڑیاں آگے اور پیچھے لگا لیں اور سمجھیں کہ یہ حکومت ہو رہی ہے. حکومت ہمیشہ اپنے عمل اور کردار سے ہوتی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اگر کچھ آ جاتا ہے جب, تو کردار اور عمل اپنا جو ہے اس کو اگر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کردار پہ رہیں تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت زبردست قوم ہے پاکستان کی. یہ اگر ٹوٹی ہوئی گاڑیوں کو اس طرح بنا لے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ نئی ہے, جاپان سے آئی ہے, نئی شاید نہ بنا لیکن ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بنا لیتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ سیاستدانوں میں سے تو شاید میں نہ ہوں کہ میں انوویشنز کر دوں, لیکن جو ٹوٹی ہوئی گاڑی ہے اس کو اگر میں ٹھیک کروں گا تو نظر نہیں آئے گی, کہیں گے جینوئن ہے. اچھا, ابھی آپ سروائیو کیسے کرتے ہیں کیو لیگ میں؟ وہی پارٹی چودھریز گجرات کے آپ سے انسیکیور فیل کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. ہاؤ آر یو سروائیونگ ان دس پارٹی؟ دیکھیں جی, یہ تو غلطی بڑے بڑے لیڈروں نے کی. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تو انسیکیور ہو گئے نوابزادہ صاحب سے, نوابزادہ احمد رضا قصوری سے. ہی واز اے ینگ مین, ہی اسپوک ویری ویل ان دا نیشنل اسمبلی. میں نے اس کی اسپیچز سنی ہیں, تو اس کی تقریروں سے ہی فیلٹ انسیکیور. تو جس کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں اور جن کے بارے میں ہے کہ وہ زندہ ہیں ابھی تک, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو انسیکیور تو وہ بھی فیل کر گئے. تو جہاں آدمی اپنی وہی بات کہ عدل اور انصاف کے تابع نہیں رہتا تو پھر انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں. تو یہ لوگ جو ہمارے جن لیڈرز کا آپ نام کہہ رہے ہیں نا, یہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنی ذات کے ارد گرد رہنے والا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے چند دنوں کے لیے عہدے یا کرسی آ جائے, لیکن دلوں میں وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے. چودھریز گجرات کے جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان ادر ورڈز لوگوں کے دل نہیں لے سکتے. دونوں کے دل یہ اپنے خاندان, ذات, اپنے ایک خاص ازم سے باہر جب تک نہیں نکلیں گے یہ کامیاب نہیں ہوں گے. وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں. میجورٹی آف دا پولیٹیشینز ان پہ کرپشن کے الزامات بڑے مزے سے لگ جاتا ہے, اور پروف ہو نہ ہو لیکن نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کرپشن کی ہوگی. کوئی بھی ABC پولیٹیشین ہے, اس نے کرپشن کی ہوگی, اور وائٹ کالر کرائم ہے, اٹس لائک ڈیفیکلٹ ٹو پروف. بٹ دین اگین لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی اس نے کرائم کیا ہے, اس نے کرپشن کی ہے. آپ پہ آج تک کرپشن کا الزام کیوں نہیں لگا؟ میرے پہ الزام اس لیے شاید نہیں آیا کہ میں بڑا اپنے والد کے نام پہ میں ہمیشہ بڑا کمزوری رہی ہے میری, کہ کہیں ایسی جگہ نام آئے گا تو ہمارے دیہاتوں میں جو ہمارا سرائکی علاقے کا خاص طور پہ دریائے ستلج ہے, یہ ایک کلچرلی بہت بڑا علاقہ ہے, کیونکہ اس طرف سے مارواڑی اثر تھا اس پہ, راجواڑوں کا, راجپوتوں کا. اور وہ راجپوت جو بیکانیر, جیسلمیر, جن کی آج بھی جے پور اور بیکانیر, جیسلمیر, جن کا کلچرلی آج ہندوستان جن پہ زندہ رہ رہا ہے, ہندوستان جس پہ فخر کرتا ہے, وہ کلچر معاشرہ جو تھا وہ ہمارے ڈومیننٹ تھا ہمارے ایریے میں. تو عدل اور انصاف جو تھا اس راجپوت فیملیز میں بہت زیادہ تھا. تو یہ ہمارے علاقے کے لوگ اسی لیے تھوڑا قانون اور آئین کو ماننے والے اور ڈسائل لوگ ہیں, سخی لوگ ہیں. ان کے کوئی اتنے پیٹ بڑے نہیں ہوتے کہ وہ جب کھانا شروع کریں تو ان کے پیٹ نہ بھریں. یہ خود احتسابی بھی رکھتے ہیں. آپ پہ کرپشن کا الزام کیوں نہیں لگا؟ تو وہ خود احتسابی جو تھی اس میں میں کیونکہ پروٹیکٹیو تھا کہ میرے والد کے نام کے سامنے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کے پیٹ نہیں بھر رہا, اس کی بھوک ختم نہیں ہو رہی, کبھی پلاٹ لے رہا ہے, کہیں رشوت لے رہا ہے, کہیں پہ لوگوں سے ناانصافی کر رہا ہے. تو وہ ایک جب ایک خاندان کی ویلیوز جو ہیں وہ آپ اپنے بزرگوں سے لیتے ہیں, اور میں کیونکہ ایک فقیر خاندان سے, میرے دادا بزرگ سب مسجدوں میں تسبیح پڑھنے والے لوگ تھے, تو اس کریکٹر کو میں ہمیشہ ذہن میں رکھتا تھا کہ میرا کوئی بھی ایسا عمل جو ہے وہ منسلک ہو جائے گا کہ اس کا باپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہے یا اس کے خاندان کی. تو اس لیے میں ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہا. میں
کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر اور ٹھوکر نیاز بیگ تک یہ سارا علاقہ جو تھا اس وقت چیف منسٹر نواز شریف صاحب نے لوگوں کو دیا. جتنے ٹاؤن شپس بنی MNAs MPAs پلاٹ لیتے رہے 5 10 تو ان کے پیٹ نہیں بھرے. پھر ادھر I-8 میں بے نظیر صاحبہ دیتی رہی پلاٹ. لیکن ہمیں جب بھی کہا گیا تو میں نے صرف اس لیے نہ لیے کہ یہ آگے جب ولدیت لکھی جائے گی تو کوئی دیہاتی کہہ سکتا ہے کہ اس کا باپ شریف آدمی ہے اس کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا. تو اس لیے ان چیزوں سے میں ذرا دور رہا اور اس کانسٹنٹ خود اتصابی کی وجہ سے انگلی پھر شاید کوئی نہیں اٹھا سکا. اور اس میں ایک سکون بھی ہے مزہ بھی ہے. اور پھر اس لیے میں کسی لیڈر صاحب سے یا جو صاحب بھی چاہیں کہ وہ مجھے باسنگ کریں یا تو وہ مجھے کبھی منظور نہیں ہوئی باسنگ. اور برابر پہ اگر کوئی بات ہے دوستی میں یا کسی کا ساتھ دینا ہے تو اس میں ہر وقت حاضر ہوتا ہوں. اور ورنہ یہ ان چیزوں سے اس لیے میں دور رہا. ایک چیز سے اختلاف ہے مجھے آپ نے کہا کہ آپ کے علاقے کے لوگ، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، سارے علاقے کے لوگ آپ کے میرے خیال میں 99% لوگ بہت اچھے ہوں گے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، اور اچھے ہیں. ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے اور میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ جی پیٹ نہیں بھرتے ان لوگوں کے. آپ کی اپنی ذات کی بات کی کہ کوئی بھی انگلی اٹھا سکتا تھا کہ جی فلاں کا بیٹا اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اس نے فلاں جگہ پلاٹ لے لیا یا فلاں جگہ کرپشن کر لی اور سامنے ہمیشہ والد کا نام آ جاتا تھا. لیکن آپ نے جو علاقے کی بات کی نا کہ آپ کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑی سی پرے رہتے ہیں. ایلیٹ کی بات نہیں کر رہا میں. ایلیٹ تو بعد میں بنے. ایلیٹ تو جہاں بھی ہے ان کے پیٹ نہیں بھرتے وائٹ کالرڈ لوگوں کے. یہ جہاں جن کی مثالیں آپ دینا چاہیں گے جو منسٹر رہے یا یہ رہے، میں گیلانی صاحب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ادر سائڈ آف دا ریور ہیں. یہ ہیں اپنا یونینسٹ سرائکیز. اچھا، میں بھاولپور صوبے کے سرائکیز کی. دے آر 2 ڈفرنٹ سرائکیز. ٹھیک. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرائکی صوبہ بنے تو بھاولپور والے اپوز کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کلچرلی ڈفرنٹ ہیں. ہمارا ایک فول پروف اسلامک اسٹیٹ تھی، دیٹ واز اونلی اسلامک ریپبلک آف بھاولپور. بالکل ٹھیک تھا. اور اس میں ایک عدل اور انصاف تھا. اس عدل اور انصاف میں یہاں تک تھا کہ آج کے دن کے لیے مثال میں آپ کو سنا دوں کہ نواب بھاولپور نے ایک قاتل کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا. اس نے پھانسی دے دی. تو ظاہر ہے اس محل کے اندر کچھ لوگ ہوں گے اتنے پاورفل جن کے لیے خط لکھا گیا کہ جس کو معاف کر دو. تو یہی ہے نا کہ اختیارات کو اس حساب سے استعمال کرنا چاہیے جو آپ کو جو دیے گئے ہوں. تو چیف جسٹس کو کال کیا گیا کسی بہانے سے، اور وہ شیخ صاحب تھے چیف جسٹس، بڑے مشہور بھاولپور اسٹیٹ کے. ان کی فیملی ادھر ہی ہے آج کل، ادھر اسلام آباد میں مین مرگلا روڈ پہ رہتے ہیں. یہ لوگ پڑھے لکھی فیملی ہے. تو یہ شیخ صاحب جب آئے تو انہوں نے کھانا وانا کھایا، چائے یا جو کافی بھی تھی. تو جب جانے لگے تو نواب صاحب نے کہا کہ جیسا میں نے ایک بات کرنی تھی، وہ ایک میں نے خط لکھا تھا. تو اس نے کہا سر میں تو مناسب نہیں سمجھا کیونکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ آپ نے مجھے حلف دیا ہے انصاف کے لیے. تو میرے نزدیک وہ ایک جو ڈاکومنٹ جو میں نے حلف پڑھا ہے وہ بہت سیکریٹ ہے دین دیٹ لیٹر بہت معمولی سی چیز تھی. کیوں کہ آپ مطلق العنان بادشاہ ہیں. مجھے انصاف کے لیے کہا گیا ہے، میں نے انصاف کیا. میرے نزدیک وہ قاتل ہے، میں نے سزائے موت دے دی. اور اگر آپ بادشاہ ہیں، آپ کو کوئی ایسی ایویڈنس ہے کہ یہ بے گناہ میں نے غلط کر دی ہے، تو پاور تو معاف کرنے کی آپ کے پاس ہے، آپ اس کو معاف فرما دیں. ٹھیک. تو وہ چپ کر کے پھر ہنس پڑا. تو کہتے ہیں جیسا غلطی ہوگی آئندہ سے نہیں ہوگی. تو آج تو حلف کی پاسداری ہی نہیں ہے. یہ حلف جو پڑھا جاتا ہے اس کو تو صرف وہ جھنڈے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اس کی پاسداری نہیں ہے. اسی لیے آرٹیکل 62 63 یہ آیا اور ان لوگوں کو بغیر حلف دیے گئے ان کابینہ میں بٹھا دیا گیا. وہ کلاسیفائڈ فائلز انہوں نے دیکھنا شروع کر دی. وہ لوگ جو اس ملک میں ملازم تھے، سزا ملی آرٹیکل 62 63 کے تحت، غیر ملکوں میں سٹیزن شپ لی. پھر یہاں پہ آ کے دیور ایڈوائزرز ٹو دی پرائم منسٹر، اور ان کی ووٹرز لسٹ میں نام نہیں تھا، ان کے شناختی کارڈ یہاں کے نہیں تھے، ان کے انرول نہیں، وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے تھے ٹو سیٹ ان دی نیشنل اسمبلی. تو پھر جب ہم اپوزیشن میں تھے، میں نے جب کہا کہ
کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پاور ہے، ہم مشیر بنا سکتے ہیں. تو بھائی آپ کی بادشاہت کو میں چیلنج نہیں کر رہا، لیکن پھر اگر ہر چیز آئین پہ ہے، ایک آئین وہ ہے جو انریٹن ہے برطانیہ کا، اور ایک آئین یہ ہے کہ اس میں ہر چیز لکھی ہونی چاہیے. میں نے کہا اگر آپ نیٹو کے جنرل کو ایڈوائزر آن ڈیفینس بنا دیں جو آپ کی پاور ہے، مجھے آئین میں کوئی ایسا آرٹیکل دکھا دیں جو اس کو روک سکتا ہو، وہ بیٹھ سکتا ہے. تو یہ چیزیں کچھ روایتیں ہوتی ہیں. تو میں نے میڈم اسپیکر کو کہا کہ اگر آپ کی اور میرے کاغذات میں ووٹر لسٹ نہیں ہوگی، ہماری شہریت نہیں ہوگی، شناختی کارڈ نہیں ہوگا، تو کیا آپ کا اور میرے پیپرز ٹو بیکم این MNA، ٹو بیکم اے ممبر آف دس آگسٹ ہاؤس، آنریبل ہاؤس، تو کیا وہ ریٹرننگ افسر ہماری پیپر لے گا یا نہیں؟ وہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا. تو پھر ایسے لوگوں کو VA جعفری صاحب کو بنایا گیا تھا ایڈوائزر آن فائنانس، بے نظیر صاحب نے بنایا تھا، لیکن کیونکہ ان کا ٹینیور پورا نہیں تھا، کوئی سرکاری ملازم تھے، پھر وہ ریٹائر ہوئے، تو وہ ایڈوائزر تھے، لیکن فائلیں جو تھی وہ مخدوم شہاب الدین ایز فائنانس منسٹر آف اسٹیٹ دیکھتا تھا اور بجٹ بھی وہی پڑھتا تھا. تو یہ قاعدے اور قانون اور آج کل آئین کو ایک پرزہ سمجھ کے اور حلف کو جو ہے وہ ایک ذریعہ بنا لینا کہ اب یہ حلف میں لے رہا ہوں کہ میں ماورا ہو گیا ہوں ان سب چیزوں سے، کرپشن بھی میں کر سکتا ہوں، مجھے آپ عدالت بھی نہیں پوچھ سکتی، عدالت مجھے میرا احتساب بھی نہیں کر سکتی، عدالت جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے. تو پھر اگر اداروں کو اس طرح آپ نے چیلنج کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنے محافظ اداروں کو سمجھ لینا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا. دنیا میں سب سے بڑے ایڈوائزرز آرمی چیف ہوتے ہیں گورنمنٹس کے، جہاں پہ پاکستان میں یہ بن گئے کہ وہ صبح صبح آئے، ہمارے جو عوام کے جنہوں نے حلف پڑھ لیا ہے ان کے آ کے صبح صبح کوٹ استری کریں اور ان کو چیف جسٹس صاحب آ کے ان کو پہنائیں اور پھر جو ان سے منہ سے نکلے وہ ان کی تعمیل کر دیں، تو پھر سسٹم کہاں گیا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل برداشت نہیں ہیں. سسٹم کے تابع، آئین کے تابع، عدل اور انصاف کے تابع. اس لیے تھا کہ اسٹیٹ آف بہاولپور جو تھی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ایک خود احتسابی تھی، غریب لوگوں میں، عام سرداروں میں، عام لوگ جو فیصلے کرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو لوگ پاور میں ہیں تو ان میں تو بہاولپور میں بھی کافی ایسے نام ہیں جن کے بہت زیادہ کچے چٹھے کھولے جائیں تو نکل آئیں گے. وہ ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں معاشرے کی بات اور بہاولپور اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک.